نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مختصراً انداز میں کچھ اس طرح ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جو کہ بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے گئیں عرب کے عام رواج کے مطابق۔ 2 سال کی مدت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کے آئیں اور پھر آپ کی والدہ محترمہ سے اصرار کر کے پھر اپنے ساتھ ہی واپس لے گئیں۔ 4 سال کی عمر تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہے۔ 4 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھو کے واپس رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کے پاس چھوڑ گئیں۔ اس کے بعد 2 سال نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہے۔ 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ محترمہ ابوا مقام پہ وفات پا گئیں۔ 6 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ 2 سال ان کی کفالت میں رہنے کے بعد 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ ابو طالب کی کفالت میں آنے کے بعد جب آپ 12 سال کی عمر میں پہنچے تو اس وقت آپ اہل مکہ کے لیے بکریاں چرایا کرتے تھے چند کی رات کے عوض، اور 12 سال کی عمر میں ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ بحیرہ راہب والا واقعہ پیش آیا، جب آپ شام کے سفر پہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام 15 سال کی عمر کو پہنچے تو حرب فجار پیش آئی۔ حرب فجار ایک جنگ ہے جو کہ قریش کے درمیان اور قیس عیلان کے درمیان یہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں نبی علیہ السلام نے شرکت کی۔ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام 20 سال کی عمر کو پہنچے۔ 20 سال کی عمر میں حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا، تو اس واقعے کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے، اور اگر اسلام کے اندر مجھے کسی ایسے معاہدے پر بلایا جاتا تو میں ضرور جاتا۔ حلف الفضول کے اندر معاہدہ یہ ہوا تھا، قریش کے لوگ عبداللہ بن جدعان تمیمی کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم آج کے بعد مکے میں جب بھی کسی مظلوم کو دیکھیں گے اس کی مدد کریں گے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام 25 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ 25 سال سے لے کر 35 سال تک آپ کی سیرت کے حوالے سے کوئی خاص واقعہ مذکور نہیں ہے۔ 35 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی جگہ پہ رکھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آپ کے 2 بیٹے حضرت قاسم اور طیب، جن کو طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں بیٹے انہی سے پیدا ہوئے، حضرت خدیجہ کبریٰ سے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 40 سال ہوئی، اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو منصب نبوت پہ فائز کیا گیا۔ یہاں سے آپ کی مکی زندگی کا آغاز ہوا۔ مکی زندگی جو ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے مخفی دعوت کا آغاز کیا، تو یہ 3 سال تک یہ دور رہا۔ اس کے بعد 3 سال سے لے کر 10ویں سال تک یہ دوسرا دور ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ کافی پریشانیاں بھی آئیں، اور اس میں آپ نے ہجرت کا بھی حکم دیا ہجرت حبشہ کا۔ اور اس کے بعد آخری 3 سال پھر اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پہلے 3 سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام مخفی تبلیغ کرتے رہے، پھر آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے اعلانیہ تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اعلانیہ تبلیغ کی تو نبوت کے 5ویں سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی
جب آپ کی عمر 45 سال تھی۔ اس پہلی ہجرت حبشہ کے اندر 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ 1 سال بعد دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ اس ہجرت حبشہ کے اندر 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 47 سال ہوئی تو اس سال قریش مکہ نے شیب ابی طالب کے اندر آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو محصور کر دیا۔ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر گزارے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رہائی ملی۔ نبوت کے 10ویں سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 بہت بڑے صدمے پہنچے، جن میں سے ایک ابو طالب کی وفات اور دوسری آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 10ویں نبوت کے سال آپ نے مکے سے باہر اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ آپ طائف گئے۔ انہی 3 سالوں میں نبی علیہ السلام آپ کو اسراء و معراج والا واقعہ وہ پیش آیا۔ اسراء و معراج کروائی گئی جو کہ نبوت کے 13ویں سال تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کے 13 سال مکہ میں گزارے۔ اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جاتے ہی مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر 2 ہجری کے اندر اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ 3 ہجری کے اندر غزوہ احد پیش آیا، اور 4 ہجری کے اندر غزوہ احزاب۔ یہ پہلے 3 غزوے ایسے تھے جس میں کفار اور مشرکین لڑنے کے لیے آئے، اور نبی علیہ السلام نے آگے سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کے جو باقی غزوات ہیں اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف لے کے جاتے تھے۔ 5 ہجری کے اندر غزوہ بنو مستلق پیش آیا، اور اسی غزوہ بنو مستلق کی واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، اور یہ تہمت منافقین کی طرف سے لگائی گئی تھی۔ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف قسم کے بادشاہوں کو جو ارد گرد کے علاقوں میں تھے آپ نے خطوط لکھے۔ 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا، اور خیبر کی فتح کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی سال 7 ہجری کے اندر معرکہ موطا پیش آیا۔ 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ واپس مدینہ آ گئے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک پیش آیا۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے آخر میں غزوہ حنین پیش آیا، اور 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ 10 ہجری کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع یعنی اپنا الوداعی حج کیا، اور اس میں آپ کے ساتھ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس گئے تو 11 ہجری کے اوائل میں ہی صفر کے مہینے کے آخر میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی، اور 14 دن بیمار رہنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سوموار کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔